شہ عارف صفی کا آستان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بی ان تصلی علیہ۔ ناظرین، آپ سبھی کو مخدومنا و مرشدنا حضور خواجہ عارف صفی قدس سرہ کا یہ 121واں سالانہ عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کے فیضان سے ہم سبھوں کے دل اور دامن کو گوہر مراد سے پر فرمائے، اور اس مبارک موقع پہ دعا ہے کہ الہ العالمین پوری دنیا سے اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز اس ہندوستان سے جو ایک وبائی مرض کرونا کی شکل میں سب لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک سے خصوصیت کے ساتھ اس کا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور احسان سے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں ہم انسانوں کو بنایا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امید کے، اور ہم نے اللہ رب العزت سے دعا بھی نہ کی تھی کہ الہ العالمین تو مجھے اس دنیا میں بنا دے، تو ہم نے دعا بھی نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی غرض بھی ہم سے متعلق نہیں، بغیر ہماری دعا کے اور بغیر اس کے کسی غرض کے اللہ نے ہمیں صرف اپنے فضل سے بنایا۔ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی ان ساری چیزوں کو اس دنیا میں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ دینی ضرورت، دنیاوی ضرورت، جسمانی ضرورت، روحانی ضرورت، ہر طرح کی ضرورتوں کا سامان اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ انسانوں کے لیے مہیا فرمایا۔ ایک بہت بڑی ضرورت انسان کی رہ جاتی ہے کہ جہاں تک انسان آنکھ سے دیکھ پاتا ہے، کان سے سن پاتا ہے، اپنے سینس آرگنس جو 5 حواس ہیں ان کو استعمال کر کے جہاں تک جان پاتا ہے وہاں تک جانتا ہے، اس کے آگے کچھ دور تک عقل استدلال کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد عقل کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے، پھر انسانی زندگی میں ایک تاریک رہ جاتی ہے، ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ جہاں پہ عقل جواب دے دے وہاں کے بعد انسان کسی چیز کے بارے میں کیا فیصلہ کرے، کیا سوچے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منارہ نور بنا کر کے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات کو انسانوں کے بیچ مبعوث فرمایا۔ آخری نبی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے۔ لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد انسانی آبادی کا سلسلہ ختم نہیں ہے، یہ انسانی آبادی ابھی آ رہی ہے، آئے گی، اللہ کی مرضی جب تک ہوگی قیام قیامت تک آتی رہے گی۔
آخر اب آنے والے انسانوں کی وہ ضرورت کیسے پوری ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے نائبین کو بنایا، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں ہم صوفیہ کہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے حضور مخدومنا و مرشدنا خواجہ عارف صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات، جو اپنے مشائخ کے توسط سے ہوتے ہوئے صفی پور شریف تک، وہاں سے اوپر ہوتے ہوئے سلطان محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر وہاں سے حضور غریب نواز تک، اور سلسلہ بسلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تک یہ کڑی جاتی ہے، اور اس سے پوری انسانیت کو روشنی مل رہی ہے۔ اس موقع پہ مشائخ کی تعلیمات سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ دور رہ کر کے بھی آپ ان تعلیمات پہ عمل کر کے مشائخ کے فیضان سے حصے دار بن سکیں۔ حضور عارف صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات میں سے ہے کہ اگر تم اپنا اثر دوسروں پہ نہ ڈال سکو تو کم از کم دوسرے کا اثر اپنے اوپر قبول مت کرو۔ کیا بات ہے! آپ جس سماج میں ہوں، جس سوسائٹی میں ہوں، جہاں کہیں پہ بھی ہوں، اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں کہ لوگوں کو دین کی طرف لائیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کی طرف لائیں۔ خاص طور سے اس وبائی مرض میں جو صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد کی طرف لوگوں کو لائیں، جو ہمارے مشائخ کا طریقہ اور دستور رہا ہے۔ اور اگر کہیں اس طرح کے افراد آپ سے ملتے ہیں جو غلط روی کے شکار ہوں، تو آپ ان کا اثر کبھی بھی اپنے اوپر قبول نہ کریں۔ دوسرا ارشاد آپ کا ہے جو بڑا ہی معنی خیز ہے کہ ہمیں کسی دوسرے سے عزت کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا بات ہے! سبحان یہ بڑا جامع ارشاد ہے حضور مخدوم پاک کا، خواجہ عارف صفی قدس سرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ دوسرے سے ہم اپنی عزت کی خواہش نہ رکھیں۔ اور یہ جو ارشاد ہے، در حقیقت آپ اس کو صرف حضرت کے ملفوظ اور ارشاد کی جہت سے نہیں، بلکہ صوفیہ کی تعلیمات کا اگر ہم نچوڑ حاصل کریں، اس کا خلاصہ لانے کی کوشش کریں، جیسا کہ مجموع سلوک شریف میں شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صوفیہ کے ہاں 3 بنیادی کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیکی پہ عمل کریں اور دوسروں کو نیک کام کرنے کی دعوت دیں اور عمل کرنے کے لیے مدد کریں۔ برائی سے روکیں، دوسروں کو برائی سے روکنے کی تلقین کریں اور رکنے میں اس کی بھرپور مدد کریں۔ مشائخ میں اور عام ائمہ اور دعات میں ایک بڑا فرق ہے۔ عام لوگ فقط دعوت دے دینے کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم کسی کے حوالے کر دیا، کسی تک پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری ہو گئی پوری۔ لیکن مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف حکم پہنچانا ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، یہ حکم پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کے لیے مخاطب کو مکمل طور پہ مدد کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ فرماتے ہیں مجموع سلوک میں شیخ سعد کے صوفیہ کے تعلیمات کا اور ان کے خصائل کا نچوڑ ہے دوسرا، وہ یہ کہ مخلوق کی، خلق خدا کی جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرے، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرے۔ آپ، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، مالدار ہیں آپ، غربا پہ، فقراء پہ، حاجت مندوں پہ اپنے مال کو خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کیجیے۔ یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی کو ایک گلاس پانی پلا سکتے ہیں، اسی سے انسانیت کی خدمت کیجیے۔ کسی بھولے بھٹکے مسافر کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، اسی سے انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ایک ضعیف آدمی ہے، ناتواں انسان ہے، اپنے بوجھ کو اپنے پیٹھ پہ لاد کے جا رہا ہے، پریشان ہے، آپ 2-4 قدم اس کے بوجھ لے کے جا سکتے ہیں، یہی اس کی خدمت کر دیجیے۔ تیسری چیز یہ کہ مشائخ سب سے کم تر اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ پہلی چیز نیکی کی تعلیم اور اس کے اوپر مدد کرنا، دوسری چیز خدمت کرنا، اور تیسری چیز سب سے کم تر اپنے آپ کو جاننا۔ جو مجموع سلوک کے اس اقتباس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا حضور مخدوم پاک کے اس ارشاد کی توضیح کے لیے کہ کسی دوسرے سے اپنی عزت کی خواہش نہ کرے۔ جب مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے کم تر اپنے آپ کو جانتے ہیں، سب سے کم تر اپنے آپ کو جانتے ہیں،
تو پھر دوسرے سے اپنی عزت کی خواہش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی دوسرے سے عزت کی خواہش کا سوال اپنے اندر اور تمنا تب لاتا ہے جبکہ اس سے بہتر اپنے آپ کو سمجھنے والا ہو۔ اور اس موقع پہ میں اپنے تمام سننے والوں کو یہ خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سماج میں، ہم اپنی سوسائٹی میں، ہم اپنے معاشرے میں مشائخ صوفیہ کے اس دستور کو اگر لاگو کر لیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھے، تو سماجی برائیاں جتنی جڑ پکڑ چکی ہے نا، خود بخود اس تعلیم پہ عمل کرنے کی برکت سے ان کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حسد، جلن، کبر، عجب، ریا، آج ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے، سماج میں آپ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پریشانی سے دکھ کم ہے، دوسرے کی خوشی سے زیادہ ہمیں تکلیف ہے۔ لیکن اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی کہ ہم سب سے کمتر اپنے آپ کو جانیں اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانیں، تو دوسرے کو جب بہتر جانیں گے تو نعمت کے ملنے سے ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی، ہم تو سمجھیں گے کہ وہ ہم سے بہتر آدمی۔ لیکن جب اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو یہاں ہمارا بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ وہاں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا کپڑا ہے، وہ تو پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے، اس کو کیسے اچھا سمجھیں۔ ہم سوچیں گے کہ ہم تو مدرسے میں 8 سال رہ کر کے عالم کی سند رکھتے ہیں اپنے پاس، فلاں آدمی کون سی سند رکھتا ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھیں۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ خود کو اور اپنے کو دوسروں سے جس کسی کو بھی دیکھے کمتر سمجھنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، دریائے کنارے تشریف لے جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، دریائے کنارے دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، سامنے بوتل ہے، بغل میں ایک خاتون ہے اور زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ بزرگ کے دل میں، اس بندے کے دل میں اس وقت یہ خیال آیا، پروردگار، ہر چند کے میں بھی بڑا خطا کار ہوں، لیکن تیرے اس بندے سے تو بہتر ہوں جو ایک غیر محرم خاتون کو اپنے ساتھ بیٹھایا ہے، شراب کی بوتل سامنے رکھتا ہے، دریا کے کنارے پہ عیش و عشرت کی بانسری بجانے میں لگا ہے۔ اتنا خیال آنا تھا ان کے اندر کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اچانک وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کنارے سے کشتی آ رہی تھی، وہ کشتی بیچ دریا میں پہنچتی ہے، ہوا کا رخ بدلتا ہے، طوفان کی شکل پیدا ہوتی ہے، کشتی کے لوگ، کشتی میں سوار لوگ ڈوبنے لگتے ہیں اور بچاؤ بچاؤ کی آواز لگانے لگتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی پانی میں تیرنا نہیں جانتا تھا، سوئمنگ پول کا بھی کبھی میں نے سہارا نہیں لیا تھا کہ شہر میں رہتے ہوئے تیرنے کا مزہ آ سکے، سیکھ سکے۔ میں دریا کنارے ڈوبنے والے کو تماشا بی کی طرح کھڑا دیکھتا رہا، ہمت نہ ہوئی جا کر کے جان بچانے کی۔ لیکن وہ نوجوان جس کو میں سمجھتا تھا کہ ہم اس سے بہتر ہے اور وہ ہم سے بدتر ہے، وہ اپنے خاتون کو الگ کرتا ہے، بوتل پھینکتا ہے اور دریا میں کود کر کے ڈوبنے والے ایک ایک انسان کا ہاتھ پکڑ کے باہر کھڑا کرتا ہے، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے کہتا ہے کہ حضرت، یہ خاتون میری بیوی ہے اور بوتل میں پینے کے لیے پانی ہے، اور آئندہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے بہتر ہوں، اور وہ مجھ سے کتنا اعلیٰ نکلا کہ کتنے لوگوں کے جان کے بچانے کا سبب بنا، اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ تو ہمیں سماج میں جس کسی پہ بھی ہماری نظر پڑے، ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ جب ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو مشائخ کی جو تعلیم کا حصہ ہے کہ سب سے کمتر اپنے آپ کو جاننا چاہیے، یہ چیز اپنے اندر آئے گی۔ اور صاحب عرس حضور مخدومنا مرشدنا خواجہ عارف صفی کا جو پیغام ہے کہ کسی دوسرے سے کبھی بھی عزت کی خواہش نہ کرے، اس کے اوپر ہم عمل بھی کر پائیں گے، اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جلن کی، حسد کی، یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائے گی، اور ہم پوری انسانی برادری ایک سکون کی زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے۔ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اللہ کے ان محبوب بندوں سے ہر طرح کی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ مزارات اولیاء پہ حاضر ہو کر ان کی قبر پہ چادر چڑھانا، پھول اور گلدستے ڈالنا، شیرنی نیاز دینا، یہ ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کی خراج کا ایک ذریعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس خراج عقیدت کے طریقے کو نہیں آپ نبھا پا رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف وہی خراج عقیدت کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے،
وہ بھی ہے لیکن وہی ہے ایسا نہیں ہے. قبروں پہ پھول ڈالنا بھی خراج عقیدت ہے, ان کے یہاں حاضر ہو کر کے شیرنی پیش کرنا بھی خراج عقیدت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بہتر طریقہ خراج عقیدت کا یہ ہے کہ مشائخ کی تعلیمات کو ہم اپنے وجود پہ نافذ کریں اور ان کے نام پر جو آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے رہ رہے ہیں ان کو کھانا کھلانے کا کام کریں. آپ اس مرتبہ یوں ہی ایسے ہی عرس منائیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں جتنی آپ کی حیثیت اور استطاعت ہے ضرورت مندوں کے لیے ضرورت کے سامان فراہم کیجیے, بے سہاروں کا سہارا بنیے. اس سے مشائخ کی روح بھی خوش ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی اور رسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.